لوگ جو ایمان لائے. پھر ان کی صفتیں جو بیان کی، اس میں ایک صفت ہے کہ وہ نماز کو جو ہے خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. نماز میں جو ہے ان کا دل اور اعضاء اور جوارے، مطلب ان کا ذہن بھی نماز میں عبادت میں ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی نماز میں ہوتے ہیں، اور وہ خشوع کے ساتھ پورے دل جوئی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہیں. اور اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں آئی ہیں جس میں یہی بات بتائی ہے کہ مومنین جو ہے نماز کو بہت زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو انہی چند باتوں کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا تاکہ ہماری نماز کا خشوع خراب نہ ہو، اور وہ چیزیں جو نماز میں کی جا سکتی ہے جو خشوع کے خلاف نہیں ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کی جا سکتی. سمجھا؟ جیسا کہ نماز کی حالت میں کوئی سامنے سے اگر گزرے تو آپ اسے روک سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو خشوع کے خلاف سمجھتے ہیں. اس حرکت کو، اس موومنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی درستگی کے خلاف ہے. سمجھے؟ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں. اور لوگوں کے سوالات پر مشتمل کچھ باتیں میں نے جمع کی. تو آئیے وہ کام جو نماز میں ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اچھے نہیں ہیں، یا آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو، اس طرح سے کہا. پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہے اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. ان سے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا میں کہوں گا، پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک بار مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو. کہتا ہے السلام علیکم. اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے. تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی. نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ، مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی. یاد رکھیں یہ طریقہ ہے. اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی. ٹھیک، تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا. تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد. آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر، پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہے اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن رکھیں. دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں ہے. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی. جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے. جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے
تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوگا، پینٹ کے اندر پاجامہ چلا ہوگا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، اس کو ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے، اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے،
جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں، جن کے لمبے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے، جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں پر، تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے، کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لو تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چالو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چالو، یہ منع ہے۔ انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے، جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے، اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی، تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے۔
ہے نا. تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو. مطلب اگر کنکریاں ہیں, چبھنے والی چیزیں, تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں, ون ٹائم کر سکتے. اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو, مطلب ایٹ ون ٹائم نماز کی حالت میں. تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا, میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں, ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے, جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف, یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے, یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے, تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا, اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں, یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار, کیا کرنا ہے آپ سوچ لیجیے. تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو. جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کے, تو پھر ایک بار تو اجازت ہے, آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے, اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا, تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے, بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس, ٹھیک بہرحال. تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا, بلکہ معاف کرنا, پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں, سجدے کی جگہ میں جو ہے, اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں, جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے, اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو, اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے, لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو, اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو, تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھیں, اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں, گول گول ہوتے ہیں, خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں, لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو, جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے, کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا, آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے, جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں گے. ایزا دینے کا الگ چیز ہے, کنکریاں ایزا نہیں دیتے. ریت عموماً آسلم کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی, یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی, ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے, تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے, ہر سجدے میں سر صاف کرتے, ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہو دیکھا, سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں, اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے, ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے, اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو, جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے, نماز کا پارٹ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ, جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار, داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا, مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا, بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا. ایکسٹرا ہے, کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا, یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے, کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر, ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں, حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے, غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے, اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ, ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک, جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر, یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے, نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے, جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے, تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا, ہم کو ڈسٹرب ہوتا. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں, آپ لوگ رفع نہیں کرتے نا, اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب نہیں, غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی, وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ اور باقی چیز اسی طرح
نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے, ڈکار لے رہے, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں, خامخواہ نہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے, یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور آپ نے فرمایا, کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے, قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ, وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے, یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے, مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے, پھر قیام میں کر سکتے ہیں, منع نہیں, بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے, لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں, تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت, پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو, اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا, جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے, حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے, لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا, پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے, تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے, ایک الگ چیز ہے. تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو, لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو, تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک, اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا, بتائیے آپ. اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو, اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا, کہا کہ پہلے کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور فرمایا اور کہا, اور دیکھیے حدیث کا الفاظ اس طرح سے, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے. لا صلاۃ, آپ نے لفظ استعمال کیا, نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو, تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا. تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے, بھوکے ہیں, ہم نماز پہلے پڑھ لیں, تو کھانا پہلے کھا لیجیے. ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا. ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی, ایڑی جس کو کہتے ہیں, پچھلا حصہ پیر کا, وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے. ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں, دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں, ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں. ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے, یاد رکھیے. اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شیطان کی طرح مت بیٹھو, مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا, آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو. میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا, اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو, مت بیٹھو. اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا, درندوں کے جیسا, یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو. مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو, بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے. یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے. بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح, جانور کی یا کتے کی طرح, کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی. نہیں, کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی, بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی. اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا, اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ, چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے, سمجھے آپ. تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے, اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی. اور جب آدمی نماز پڑھے گا, سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا, تو اندر بغل دکھ جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی. تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے. ٹھیک ہے, ایڑیوں پر
ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے. نماز میں اگر 2 قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی. یہ تو پہلا ہوا. دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں 2 قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے. تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ کی. تو بہرحال وہ کرنا چاہیے. تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے. پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں. تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں. اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے. جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے. آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا. اور کہا کہ اس کے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کا یاد ہے. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا، ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا، جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک. تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے، تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں، نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا. صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس کو حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب، قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے. اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے. یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا. آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں.
تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت. سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے. شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، کہ تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو وہاں سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے. یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لیا. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کھیٹی سیدھی ہو جائے، سبحان رب عظیم، سبحان ربی، سبحان رب. جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، آگے ریڑھ کھیٹی سے اللہ، پھر آپ. اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے، اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آ جاتے سجدے تھے. جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا. آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے. ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک. اور اسی طرح اس نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک. اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک. تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ. تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ. ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ہاں بس کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر. تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں. مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بہت دیر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ. امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا. سمجھ رہے؟ بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟
تالی کی آواز کریں گے، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا، یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے، لیکن اگر وہ کر سکتی ہے ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ حضرت کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کو، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے اس سے کچھ غلطی ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی، تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا، آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہو، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا، تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سہو کیا، ٹھیک۔ تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی، تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے میرے کو، خاموش ہے۔ تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گا، جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا، جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسا عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان، تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں، اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا، اب وہ کیا ہوتا، وہ بازو دور تک ہاں 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 چل رہے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا، مانو آپ کو نماز کو نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوں گی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہو، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی اس کی نماز کے بعد، آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں، بہت سارے لوگ ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے۔ اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر، وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا، مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں، تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے اللہ ایسا پڑھا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر، ٹھیک۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا، سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے، لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو، سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش کھڑے، پھر سجدے مجھے جا رہے کھو کھو کھو، جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا، وہ بچوں نے شروع کی ہنسی، بچوں نے کیا کی معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے، 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی، تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا، سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر، تب کیا کریں گے، بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز، یہ بیسٹ ہے، وہاں رہنا ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے،
اگر بچ جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے, آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں موبائل کے, سمجھ رہے؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب سے وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی انہوں نے. خدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں, الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت, پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہے لوگ. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. مطلب وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سے. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز میں نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے, آگے پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا. نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی, البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہنس رہے آپ, کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار. ہنسنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کریں گے آپ, نماز توڑ کے چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قیقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. تو فوراً نکل جائے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑا کے ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو, یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے, جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی, عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں, وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے. خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے, کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے, لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خامی گلا کیا کرنا ہے, صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل, ٹھیک. تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے, وہ مت کیجیے, اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ, یا جس کو غلط سمجھتے ہیں, جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا, جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا, ٹھیک, اس کو سمجھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں, کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں, سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا. ہمارا بس آ گیا ہو, بج گیا, پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ, معلوم آپ کو, آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز ہے, چونکہ نماز کے درست کی, سمجھ رہے ہیں, نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں, ٹھیک. اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے, صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں. یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا, اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے, نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا, پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا, یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے, نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے, کئی بار گر رہی, ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں, پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, ہم کو علم نہیں مسئلے کا, اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے, آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں, یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ بہرحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے کہ موبائل فون کر لیجئے بند کر لیجئے بولنے ہیں,
جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجئے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے، تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو، کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا، پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت، تو وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کاپتے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایک چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں، تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلیں گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جا کے سو بھی، مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے، بچے تھے، رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا، امام تھے آپ، تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے، جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا، تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں، ہے نا. تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں، چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے، تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا، کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں، یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر، غلاظت کر کے چلے گی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی غلاظت، سرک جائے، یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو
ادھر سے نکالا، جائز ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ دو ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے، تو صف دونوں کی ہوں گی۔ اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا، ٹھیک، وہ کیا کریں گے معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا، مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک۔ اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف، اور مقتدی بازو، جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا بس۔ یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا، یہ نہیں کرتے ہم، اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے۔ میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے صفوں میں، صف بندی کے ادب میں نہیں۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوگی، چونکہ صف ہی نہیں بنی۔ صف کہاں بنی؟ یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز۔ ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا، اسی دن پھر تعارف ہوا۔ فجر میں گیا تو دو آدمی نماز پڑھتے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ۔ تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا۔ میں خاموشی سے آ کر دو کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے دو اور بھی ساتھی تھے، بولے ہمارا نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا، خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایک آدمی بازو، جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے، ان کو علم تھا اس مسئلے۔ بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا۔ میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتے رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے، کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ۔ تو اللہ میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا۔ وہ بھی ہنسنے لگے، کہا نہیں صحیح کیا آپ نے، بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام خیرت بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جائز عمل ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گئے اور دل میں کچھ نہیں، اس کو بس دل میں۔ دوسرا کیس دکھتا نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی، تو وہیں شروع جھگڑا۔ میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی، دو صف مسجد میں آگے بنی، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز تھی۔ یہ سے دو پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں، دو صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا۔ تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا، پورا ایسا صف پورا توڑتے، صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے، چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا، اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا، چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں، چلا گیا۔ اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا، ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں، باقی سب تو کھڑے تھے، ایک نے توڑ دیا، ٹوٹ گئی رے، ٹوٹ گئی نماز اپنی بس، اور دوسرے دو نہیں توڑ رہے، توڑو۔ اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے۔ میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے، مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا، مولانا بول رہے نا، تو کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے۔ نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا، اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی، اس سڑک پہ نماز پڑھ کے لوگ نکل جائیں گے، جلدی تھی کہتے ان کو، تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے۔ ہو سکتا دعوت ہوں گی، رس زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا۔ آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا، صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا، دستر بچ جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا جاہل، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ نہیں، خاموش ہو گیا تم، چونکہ غلطی ان کی تھی، اور توڑا بھی دیا اس نے۔ تو دو ہوتے ہیں، ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں، دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے، اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے، سجدہ گاہ کے اندر سے، تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے۔ جائز لڑائی ہے، کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے، روک دینا ہے، نہ رکے تو دھکا دے، نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے،
لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے، آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا، باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا، میں بھول گیا، لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہے انسان، سمجھے، 40 تک رکے رہوں گے. راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولا، مطلب نہیں جانا چاہیے اور یہ جائز ہے روکنا. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا، آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا، روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا. اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے. اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا، رو رہا تھا. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں روکو، نہ روکے تو لڑو، اس لیے میں نے اس کو مارا. بچوں کو ایسے نہیں مارنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا، اس لیے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نے سمجھ رہے. بچہ بڑا ہو چکا ہوگا لیکن وہ کیا بچوں کو کہتا نا کچھ چلو نمازوں کے سامنے بھاگیں گے، ایک آدھ آدمی کو نصیحت کرنا ہی پڑیں گے، تو شاید وہ روز کرتا ہوں نا. عمومی اعتبار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا، نماز کو یاد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز. یہ بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، بڑوں سے مراد بالغ کے، بالغ انسان 10 سال کی 10 سال کا، ٹھیک ہے. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حسن حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے، کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پر، لیکن اتنی دیر سجدہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. تو نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے. تو صحابی خاموش بیٹھ کے اس سے کیا پتا چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لیں. ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی. اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے انتظار کر لوں بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو گود میں لے کے نماز کے لیے. گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کی. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا. پھر آپ نے دونوں سجدے کیے. جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ جائز حرکت تھی. یہ بات کس کے لیے لاگو ہوئی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر، وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر، کچھ بھی کرتے ہیں بچے. تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ ہو، بچہ گود میں آ. بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے. نا سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی. اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے. حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو. جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں. اب ہے میرے پاس جواز اس کا. خاموخواہ نہیں نا حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت، سمپل. وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت میں، کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے، نماز میں سامنے جاتے تھے، حسن کو لے کے نماز پڑھتے. میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو. یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں. تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑے، جائز حرکت ہے. ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لی، نماز نہیں چھوٹیں گی، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک. اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رزق ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے. آپ انسانی جان سب سے اول ہے. یاد رکھ
نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑے. آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا ریگنا شروع کر دیا، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑے. سنت سے ثابت ہے یہ چیز. آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا. اسلام بہت آسان ہے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی. انسانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں. سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی. بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے. تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا. نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو. حدیث کے الفاظ اس طرح، سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں، سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ خطرناک ہے. آپ نماز میں کھڑے، آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، کہاں چلے گیا، بچوں کی جان کا ڈر، یہ ڈر. فوراً مار دو. آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے. آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے، لیکن صاحب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی. بچھو ہلو چلتا ہے، ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. آپ نماز توڑ دیجئے، اس کو ختم کیجئے، آ کر اپنی نماز کیجئے. آپ سمجھ ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا. آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب، اس پہ لعنت کرے، یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے، اور آپ نے اس کو مار دیا. اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے؟ قتل، مار دے اس کو. اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے. کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے، سانپ بچھو تو ایک دم عموماً اس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زہریلی مکڑی آ جائے، ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے، تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا. ٹھیک، تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے، وہ تھی جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے. تو آج تین باتیں ہم نے دیکھی. وہ اعمال، حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں، جائز نہیں ہے، وہ عمل جو باطل کرتے ہیں، اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہے. اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو کمپلیٹ جو ہے اس